السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی ذات حکیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عین حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے، عین حکمت کے مطابق بنایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض مخلوقات کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بعض فرشتوں کا انتخاب کیا ہے، اور اپنے لیے انسانوں کی ہدایت کے واسطے پیغمبر بنانے والے انسانوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، اور یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، جیسے وہ چاہیں، جس طرح چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا گیا؟ ہم میں سے بڑے بڑے مالدار سردار تھے، ان کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ تیرا رب جس کو چاہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہے اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ فلاں نبی بنے فلاں نہ بنے، یہ مخلوق کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پسند کرتے ہیں، جس کو چاہیں پیدا فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سب ہی فضیلت والے ہیں، لیکن 5 انبیاء اولو العزم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے دن بنائے، مہینے بنائے، ان مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی مہینوں کی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے ہے جس دن سے آسمان زمین پیدا کیے گئے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنوں کو پیدا کیا، ان دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، خیر یوم طلعت علیہ شمس یوم الجمعہ۔ تمام دنوں میں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے۔ وفیہ ادخل، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے۔ واخرج منہا، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن ایک گھڑی ایسی ہوگی جس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو سب سے بہتر دن ایام میں، دنوں میں جمعہ کا دن ہے۔ نصارہ نے اس دن کے انتخاب کے لیے کوشش کی کہ ہم ہفتے میں ایک دن عبادت کا رکھیں، تو انہوں نے اتوار کا دن منتخب کیا اپنے لیے۔
یہود نے جب کوشش کی کہ ہم کوئی اچھا دن منتخب کریں اپنے لیے، تو ان کا انتخاب جو ہے وہ جمعہ کا دن ٹھہرا، ہفتے کا دن ٹھہرا۔ انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن منتخب کیا، یوم السبت۔ لیکن ان دونوں دنوں کے اندر وہ گمراہ ہو گئے، صحیح دن تک نہ پہنچ سکے۔ سب سے افضل دن جمعہ کا دن تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے جب اجتہاد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے 560 سال پہلے کعب بن لوئی گزرے، وہ جمعہ کے دن لوگوں کو جمع کرتے تھے اور خطبہ دیتے تھے، توحید پر تھے، بت پرستی سے بچے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ المنورہ آنے سے پہلے انصار نے سوچا کہ یہود نے ایک دن اپنے لیے منتخب کیا ہے، ہفتے کا دن، ہم بھی کسی دن کا انتخاب کر لیں اور اس دن ہم جمع ہو جائیں، نماز پڑھ لیں۔ تو انصار جمع ہوئے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کے دن سب کو جمع کیا اور جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ المنورہ آمد سے پہلے آپ کی امت کا اجتہاد جمعے کا دن ہے، اور سب سے بہترین اجتہاد۔ جمعہ کی فرضیت مکہ المکرمہ میں ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے، سب سے پہلا شرف جمعہ پڑھانے کا تو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ تو جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے، قباء میں چند روز قیام کیا، پھر مدینہ المنورہ کی طرف روانگی فرمائی، تو محلہ بنو سالم بن عوف محلہ جو ہے، وہاں وہاں ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز پڑھائی، اس لیے وہاں پر اب مسجد الجمعہ قائم ہے، بعد میں تعمیر کی گئی مسجد الجمعہ۔ تو اللہ جل شانہ نے بڑی فضیلت والا دن ہمیں عطا کیا۔ جمعہ کی نماز فرض ہے، اس کی فرضیت ہے، اور اس نماز کے لیے اہتمام نہ کرنے پر وعید ہے، جمعہ کی نماز کے اہتمام نہ کرنے پر پکڑ بھی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعہ کی فرض نماز 3 مرتبہ بلا کسی عذر کے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر مہر لگا دیتے۔ اس انسان کے بے ایمان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جمعہ میں خطبہ ابتدا میں جمعہ کی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کی نماز کے بعد دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مدینہ المنورہ میں عسرت اور تنگی کا حال تھا، حالات اچھے نہیں تھے، ہر شے پر مہنگائی بھی تھی۔ کوئی قافلہ بڑے عرصے کے بعد مدینہ المنورہ میں اناج لے کر، غلہ لے کر آتا تھا، تو لوگ جلدی لپکتے تھے، دوڑتے تھے، بھاگتے تھے تاکہ ہم خرید لیں، اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ اگر بروقت نہیں خریدیں گے، بوقت نہیں خریدیں گے، تو پھر چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گی اور دستیاب نہیں ہوں گی، پھر انتظار کرنا پڑے گا 6 ماہ۔ جمعہ کی نماز ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ مدینہ المنورہ میں وہ سامان اناج لے کر، غلہ وغیرہ، وہ قافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہو گیا۔ جب قافلے اس طرح کے مدینہ میں یا شہروں میں داخل ہوتے تھے تو اس کے ساتھ ڈھول بجتا تھا یا طبل بجتا تھا، نقارہ بجتا تھا تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ تو جیسے نقارہ بجا، مسجد سے لوگ اٹھنا شروع ہو گئے۔ 12 اصحاب کے علاوہ باقی سب لوگ تیزی سے مسجد سے نکل گئے۔ ایک تو جمعہ کی نماز ہو چکی تھی، خطبہ کی اہمیت کا علم نہیں تھا، اور دوسرا تنگی بڑی تھی معاشی اعتبار سے۔ اگر ابھی غلہ نہ خریدتے تو پھر انتظار کرنا پڑنا تھا۔ تو قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب وہ لوگ تجارت کو دیکھتے ہیں، او لہوا، یا کوئی لہو و لعب کا سامان دیکھتے ہیں، چونکہ قافلوں کے ساتھ یہ سامان بھی ہوتے تھے، نقارہ بجتا تھا، طبل بجتا تھا، انفضوا الیہا، انفضاض کا معنی ہوتا ہے متفرق ہونا،
انفضوا الیہا، وہ ساری قوم منتشر ہو گئی، متفرق ہو گئی، سب بھاگ گئے، وترکوک قائما، اور آپ کو تنہا چھوڑ گئے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، ان سے کہہ دیں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان کے لہو کے سامان سے بھی اور ان کی تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو معاشی تنگی ہے، رزق کی فراوانی نہیں ہے، اس وقت کاروبار کی ضرورت ہے، لیکن جب جمعہ کی ندا ہے، جب جمعہ کی نماز ہے، اسی پر ساری نمازیں قیاس کی جائیں تو واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ذرا روکے تو صحیح نماز کے لیے، پھر دیکھیں ہم ان کے ساتھ رزق کی کتنی برکت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جب آدمی اپنا کام اور شغل اور کاروبار شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں 70 برکات نازل فرماتے ہیں۔ تو جمعہ کی نماز نہ چھوڑی جائے، کوئی بھی نماز نہ چھوڑی جائے۔ اللہ جل شانہ اس نماز کے اہتمام کے سبب اس رزق میں برکت دیں گے جس کو ہم چھوڑ کر آئے، جس کو ہم نے موقوف کیا۔ جمعہ کی اذان ہوتے ہی ہر طرح کا کاروبار کرنا ناجائز ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک اذان ہوا کرتی تھی منبر کے سامنے، پھر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اسی اذان کے بارے میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، اے ایمان والوں جب جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، جمعہ کی جب ندا ہو تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، کوشش کرو، تیاری کرو، روانگی کرو۔ اسی وجہ سے ہر طرح کی خرید و فروخت جمعہ کی اذان کے ساتھ ہی ناجائز ہو جاتی ہے، اجازت نہیں۔ اب جمعہ کی طرف سعی کرو، کوشش کرو، چلو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ المنورہ میں پھیلاؤ زیادہ ہو گیا تھا، لوگ دور دور جا کر کام کرتے تھے، زراعت کا کام ہوتا تھا، تو جمعہ کی پہلی اذان وہاں پہنچ نہیں پاتی تھی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک دوسری اذان کا اہتمام کروایا، اور وہ اذان ان کے ایک مکان میں دی جاتی تھی جو مدینہ سے قدرے دور تھا، اس کے چوبارے پہ کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی جس کو دور تک آواز پہنچ جایا کرتی تھی اور سب لوگ سن لیتے۔ اور یہ اس اذان پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، لہٰذا جمعہ کی دوسری اذان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اجماع سے ثابت ہے۔ جیسے ہمارے لیے دلیل ہوتی ہے قرآن اور پھر حدیث اور پھر اسی طرح قیاس، اسی طرح اجماع صحابہ بھی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کسی معاملے میں جمع ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تو وہ امر شریعت ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی کہ سارے انسان گمراہ ہو جائیں، لا تجتمع امتی علی الضلالہ۔ تو صحابہ اکرام کے اجماع سے دوسری اذان مشروع ہو گئی۔ تو اذان ہوتی ہی جمعہ کی طرف سعی اور کوشش، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنے اجر کا وعدہ رکھا ہے۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور خوشبو لگائے، ودہن، اور تیل لگائے، یعنی زینت کا جو سامان ہو سکتا ہے، تزین کا، وہ اختیار کرے، آرائش کا، اور اس کے بعد وہ مسجد آئے، دو آدمیوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھے۔ دو آدمی بیٹھے، ان کے درمیان بیٹھنے میں سے تکلیف ہوتی ہے دو آدمیوں کو، ان کے درمیان گھس کر نہ بیٹھے، اور جب امام نکلے تو پھر کلام نہ کرے، خاموش رہے۔ اگر جو آدمی اس کا اہتمام کر لے تو اللہ جل شانہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جمعہ کی نماز کے اہتمام کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے عام کپڑوں کے علاوہ جو روز مرہ کام کاج کے لیے وہ پہنتا ہے، اس کے علاوہ جس شخص کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہو، ایک جوڑا کپڑا ایسا ضرور رکھے جس کو وہ جمعہ کے دن پہنا کرے۔ یہ عام دن نہیں، یہ دن عید الفطر کے دن سے بھی افضل ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی افضل ہے، اور ہفتے کے تمام ایام سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی
ساعتوں میں، اوقات میں اتنی برکت رکھی ہے، اتنا فضل رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات، جس کو لیلۃ الجمعہ کہتے ہیں، شب جمعہ بھی کہتے ہیں، اس میں اس کا انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنہ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جمعہ کے دن کی موت کی خاص فضیلت ہے۔ اور فتنۃ القبر سے بعض لوگوں نے یہ لکھا، حساب و کتاب نہیں ہوتا، قبر میں ہر طرح کی آزمائش سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ، اس کی آزمائش سے بھی محفوظ۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں انتہائی بابرکت دن عطا فرمائے، بابرکت دن عطا کیا۔ اس دن کے کچھ اعمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے، لا يسأل اللہ احدا الا اعطاه، کہ آدمی اس گھڑی میں جو بھی مانگے اللہ عطا فرما دیتے۔ پھر آپ نے فرمایا فاشار بیدہ یقللها، آپ نے اشارہ فرمایا ہاتھ سے، وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ وقت جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے خطبہ دینے کے لیے، تو اس وقت سے لے کر وہ وقت نماز کے مکمل ہونے تک ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس میں سب سے بہتر افضل وقت دو خطبوں کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بیٹھنے کی تھی، دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے۔ اور اس دو خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ خاص قبولیت دعا کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی سے یہی وقت مراد ہے۔ لیکن اس وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں، لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگی جائے۔ اور اس وقت میں ہونٹوں کی حرکت کے ساتھ دعا نہ مانگی جائے، دل ہی دل میں دعا مانگیں گے، اس لیے کہ ان ربک لسمیع الدعاء، تیرا رب دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ انہ یعلم السر واخفی، اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دل میں آنے والا کوئی خیال خدا پاک اس کو جانتے ہیں، اور کبھی اس کی زندگی میں جو خیال اس کے دل میں آئے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ انہ یعلم السر واخفی، لہذا جمعہ کی دو خطبوں کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بغیر ہاتھ اٹھائے ہے اور بغیر ہونٹوں کو حرکت دیے ہے۔ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، اکابر ہوتے ہیں، اسلاف ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ تربیت کرتے ہیں۔ اپنے بڑوں کے پاس جانا بھی چاہیے، بچوں کو بھی لے جانا چاہیے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، جب ہم بہت چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب ہمیں بھی، میرے کزنز بھی، ہم سب کو جامعہ اشرفیہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہمیں زیادہ دلچسپی تو اس کے تالاب سے ہوتی تھی جس میں مچھلیاں تیر رہی ہوتی تھی۔ بچپن میں وہیں جمعے کے دن بیٹھے رہا کرتے تھے، اور وہی ایک بڑی تفریح ہوتی تھی۔ لیکن مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمہ اللہ، مولانا عبید الرحمن صاحب رحمہ اللہ، یہ جمعہ پڑھاتے تھے۔ مولانا تقریر کرتے تھے، مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمہ اللہ، اور مولانا عبید الرحمن صاحب، مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ جمعہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو ان حضرات کی باتیں، ان حضرات کا دیکھنا، ان کی آپس کی محبت یاد ہے۔ مولانا فضل رحیم صاحب کی خدمت میں میں گیا ہوا تھا کچھ عرصہ قبل، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ جدا ہونے لگے تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی بات میں تعلیم ہوتی ہے۔ کہنے لگے تم میرے لیے دعا کیا کرو، لیکن کب؟ تم میرے لیے دعا کیا کرو جب تم دو خطبوں کے درمیان بیٹھا کرو، اور وہ جو دعا تم نے میرے لیے کرنی ہے وہ بغیر ہاتھ اٹھائے کرنی ہے اور بغیر زبان ہلائی کرنی ہے۔ تعلیم، اس موقع کی سنت تعلیم کیا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ بعض مواقع میں جہاں دعا ہاتھ اٹھا کے کی جاتی ہے وہ ہم ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے وہاں ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔
ہر وہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا جائے. جتنا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوگا اتنا پسندیدہ ہوگا. اور ایک وقت جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے. آخری گھڑیاں وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. یہ 2 خاص ساعات ہیں. اور اس دن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اکثر علیہ صلاۃ، تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. والصلاۃ علیہ معروضہ، یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھا جائے. تو صحابہ اکرام نے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ جسم تو مٹی میں جا کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ مشاہدے میں دیکھنے میں آتا ہے، گوشت جسم سے الگ، ہڈیاں الگ ہو جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن اللہ حرم ان تأکل اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے اجساد کو، ان کے اجساد مبارک کو کھا سکیں. اس لیے ان کے اجسام محفوظ ہوتے ہیں، ان کے اجساد محفوظ ہیں اور ان کو خاص قسم کی زندگی اللہ نے عطا کی ہے. اور اس دن کا ایک خاص عمل سورۃ الکہف کی تلاوت بھی ہے. من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ اضاء له نورا ما بین الجمعتین، 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک خاص نور مقرر کر دیتے ہیں، ایک خاص نور روشن ہو جاتا ہے اس کے لیے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جمعہ کی رات تلاوت کی جائے، بعض روایات میں آتا ہے کہ جمعہ کی دن تلاوت کی جائے. اور اس لیے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ سورۃ الکہف کب پڑھنی چاہیے. تو جن روایات میں رات کا ذکر ہے اس سے مراد رات سے لے کے دن سارا شامل ہے، اور جن روایات میں دن کا ذکر ہے اس سے مراد دن بھی مراد ہے، اس سے پچھلی والی رات یعنی لیلۃ الجمعہ بھی مراد ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے گناہ ہیں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. لہذا اس جمعہ کے دن کا بھی اہتمام ہو، اس کی نماز کا بھی اہتمام ہو، رجوع الی اللہ کا اہتمام بھی ہو. مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیں جس میں دعا کا بھی اہتمام ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا بھی اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس دن کی فضیلت بھی عطا فرمائے اور اس کے شان کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. وتصفو الحیاة بنور ہدى جمال